جیسے ہمارے ایک جاننے والے ہیں، انہوں نے بتایا کہ کہیں ڈاکوؤں نے ان کو پکڑ لیا، ان کے شوہر کو، اور لٹا دیا اور پستول ان کے کن پٹی پر رکھ دی اور چلا دی، پستول میں گولی اٹک گئی کہ اللہ جانے کیا ہوا. جی یہ انہوں نے خود بتایا. اب قیامت کے دن یہ شخص ہے جس نے کہ محنت کی، جس نے پلاننگ کی، ارادہ کیا، پلاننگ کی، محنت کی، لیکن قتل نہیں کر سکا نا. لیکن اللہ کے ہاں تو وہ قاتل سمجھ لیا گیا، اس کو تو گناہ ملے گا. جو کام اس کے بس میں تھا، اپنے بس پڑتے تو اس نے سب کچھ کر لیا. اللہ کی اجازت نہیں تھی تو قتل نہ کر سکا. یہودیوں پہ اللہ کا غضب جو آتا ہے اتنا، اپنے بس پڑتے تو عیسیٰ علیہ السلام کو سولی چڑھا دیا. اللہ کی اجازت نہیں تھی تو عیسیٰ علیہ السلام کو سولی نہ چڑھا سکے. لیکن اپنے ارادے کا ہے تو انسان بدلہ پائے گا نا، اپنی محنت، اپنی پلاننگ کا. نوح علیہ السلام نے تو بھرپور ارادہ، بھرپور پلاننگ، بھرپور محنت کر لی کہ لوگوں کو ایمان کی دولت سے مالا مال کر دیں. اللہ کی اجازت نہ ہوئی، وہ نہیں کر سکے، لیکن اپنے محنت کا اجر تو پائیں گے نا اللہ کے ہاں. تو یہ 3 چیزیں ہیں جن پر کہ ہمیں محنت کرنے کی ضرورت ہے. نتیجہ کیا ہے؟ وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. تو لہٰذا تم اطاعت کرو، اطاعت کرتے رہو. فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَإِنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ. لیکن اگر تم اطاعت سے منہ موڑتے ہو تو ہمارے رسول پر صاف صاف حق پہنچا دینے کے سوا کوئی ذمہ داری نہیں. تو کرنے کا کام کیا ہے؟ اللہ لا الہ الا ہو وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون. اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، لہٰذا ایمان لانے والوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے. توکل اللہ پر. اس توکل کا تعلق کس سے ہے؟ چوتھی شرط سے، اللہ کی اجازت. توکل کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان نہ اچھا ارادہ کرے، نہ محنت کرے، نہ پلاننگ کرے، اور کاہل ہو جائے بالکل، اور لیزی ہو جائے بالکل، لتھارجک ہو جائے، اور کہے کہ ہم تو اللہ پہ توکل کر رہے ہیں، اللہ چاہے گا تو ہو جائے گا. یہ اسلامی توکل نہیں ہے. یہ توکل کا اسلامی تصور نہیں ہے، یہ غیر اسلامی تصور ہے. توکل یہ ہے کہ جو مال اور اسباب دنیا میں ہیں اس کو انسان استعمال کرے، کوشش کرے، محنت کرے، اچھا ارادہ کرے، پلاننگ اچھی کرے خوب، اور اپنے مقصد کو حاصل کرنے کے تمام اسباب استعمال کر لے، اور نتیجہ پھر اللہ پر چھوڑ دے. اللہ چاہے گا تو میں پھل پالوں گا اپنی محنت کا، اللہ کو منظور نہیں ہوگا، میری محنت کا پھل نہیں نکلے گا. یہ ہے توکل. انہی کہ آپ نے بہترین سواری کھڑی کر لی، اس میں پیٹرول ڈال لیا، گاڑی آپ کی بالکل ٹھیک ہے، آپ نے سب کچھ کر لیا، آپ کا پکا ارادہ ہے نماز پڑھنے کے لیے مسجد جانے کا، سب کام اپنی طرف سے تو کر لیے نا. اب عین وقت پہ اللہ چاہے گا تو یہ کام ہو جائے گا، نماز پڑھنے مسجد چلے جائیں گے، اللہ نہیں چاہے گا تو نہیں جا سکیں گے. یہ ہے توکل. تو توکل کاہلی اور سستی کا نام نہیں ہے. اور دوسری طرف یہ کہ انسان توکل کرنے لگ جائے وسائل کے اوپر، یا اپنی محنت، یا اپنے ارادے، یا اپنی پلاننگ کے اوپر، یہ شرک ہے. توکل وسائل پہ نہیں کرنا، توکل اللہ کے اوپر. اور توکل کا تعلق نتیجے سے ہے. اور محنت کے بعد توکل کیا جاتا ہے، محنت کے بعد بھرپور محنت، بھرپور پلاننگ، بہترین ارادہ، اس کے بعد توکل. اب آگے سمجھیں کہ اختتام سورت کی آیات ہیں. اب یہ ایمان کی باتیں تو بتا دی گئیں. اب ہم آ رہے ہیں علائق دنیاوی کی طرف. جو 2 تھے، انسان جو مال جمع کرتا ہے اور جو رشتے ناتوں میں وہ جڑتا ہے، اب ان کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ ایمان والوں کا ان سے تعلق کیسا ہوگا. نہ قطع تعلق کرنا ہے ان سے، اور نہ ان سے تعلق ایسا قائم کرنا ہے کہ اللہ سے تعلق کاٹ لے انسان. تو جو مومن کا مقام ہے وہ حقوق اللہ اور حقوق العباد کے درمیان ہے. دونوں سے تعلق جوڑ کے رکھنا ہے، دونوں سے. اللہ سے بھی تعلق جوڑ کے رکھو، دنیا والوں سے بھی تعلق جوڑ کے رکھو. لیکن پریفرنس اللہ کو ہوگی جب کلیش ہوگا. اگر اللہ اور بندوں کی محبت کلیش کرنے لگ جائے، ٹکرانے لگ جائے، مخالف سمتوں میں کھینچنے لگ جائے، تو اللہ کی محبت کو جیتنا چاہیے. تو اب یہاں پر محتاط رویہ اختیار کرنے کو کہا جا رہا ہے مال اور اولاد کے بارے میں اور رشتہ داروں کے بارے میں. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا
اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ان من ازواجکم و اولادکم عدوا لکم فاحذروہم، تمہاری بیویوں اور تمہاری اولاد میں سے بعض تمہارے دشمن ہیں، ان سے ہوشیار رہنا۔ یہ نہ ہو کہ یہ محبتیں اللہ کی طرف اور جنت کی طرف اور نیک کاموں کی طرف بڑھنے سے روک دیں۔ ایسا نہ ہو ان کی دنیا بناتے بناتے اپنی آخرت برباد کر بیٹھو۔ حدیث میں آتا ہے یؤتی برجل یوم القیامہ فیقال اکل عیالہ حسناتہ، قیامت کے دن ایک شخص بلایا جائے گا اور اس کے بارے میں کہا جائے گا کہ اس کے بال بچے اس کی ساری نیکیاں کھا گئے۔ تو دشمن ہوئے نا، اور من کا لفظ استعمال کیا گیا، سب نہیں، من ازواجکم و اولادکم۔ ازواج سے مراد یہاں پر جوڑے، اسپاؤسز، شوہر کے لیے بیوی اور بیوی کے لیے شوہر، جوڑا ہے۔ تو ان میں سے بعض جوڑے، بعض بچے تمہارے دشمن ہیں، ان سے بچ کے رہنا۔ دشمن کس طرح سے بنیں گے؟ جب یہ اپنی دنیا بنوانے کے چکر میں تمہاری آخرت برباد کروانا چاہیں گے، ایک یہ، یا دوسرا کیا، تمہاری دنیا بناتے بناتے تمہاری آخرت برباد کر بیٹھیں تو بھی دشمن ہو جائیں گے۔ ان دونوں کاموں کا موٹیویشن محبت ہوگا یا نفرت؟ محبت، محبت نا۔ تو یہ محبت سب اچھا نہیں ہے، محبت انتہائی خطرناک بھی ہو سکتی ہے، دو دھاری تلوار بن سکتی ہے یہ محبت۔ تو کوئی یہ نہ سوچے کہ بس محبت کرنا مجرد اچھا کام ہے، ایبسلیوٹ گڈنس ہے محبت کرنا، کوئی چیز ایبسلیوٹ نہیں ہے۔ تو انسانوں سے ایبسلیوٹ محبت نہیں کی جاتی، انسانوں سے انکنڈیشنل محبت نہیں کی جاتی۔ ہم اس نقطے کو سمجھ جائیں تو ہماری زندگیاں آسان ہو جائیں۔ انسانوں سے انکنڈیشنل محبت نہیں کی جاتی، یہ افسانوں اور ڈراموں اور فلموں کی تھیم ہے، یہ قرآن کی تھیم نہیں ہے۔ انکنڈیشنل محبت صرف اللہ اور اللہ کے رسول سے کی جاتی ہے بس۔ اگر کسی محبت کا غلام بننا ہے، کسی کی محبت کا محتاج بننا ہے، کسی محبت کو اپنی کمزوری بنانا ہے، تو وہ اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت، دیٹس اٹ، بس فل سٹاپ۔ اس کے بعد جتنی محبتیں ہیں سب کنڈیشنل ہیں، سب مشروط ہیں، اور کسی اور محبت کو اپنی کمزوری، اپنی محتاجی نہیں بنانا، کسی پر ڈپینڈنٹ نہیں ہونا کسی کی محبت کے لیے۔ اگر حد سے زیادہ محبت ان کی بڑھ جائے گی تو یہ خطرہ بن جائے گی۔ تو فرمائے کہ دیکھو تمہاری بیویوں میں یا تمہارے جوڑوں میں اور تمہاری اولاد میں بعض تمہارے دشمن ہیں، ان سے بچ کے رہنا۔ یہ کہیں اپنی دنیا بنوانے کے چکر میں یا تمہاری دنیا بنانے کے چکر میں کہیں تمہاری آخرت نہ برباد کر دیں۔ تو یہ دشمنی عدو لکم سے دنیا کی دشمنی مراد نہیں ہے کہ وہ چاقو چھریاں لے کر تم پہ حملہ کرنے آ جائیں گے، یہ بات نہیں، یہ بات نہیں کی جا رہی کہ تمہارے شوہر یا بیویاں یا تمہارے بچے تمہارے گھر کو آگ لگا دیں گے، یہ بات نہیں۔ یہ دشمنی جو ہے اس کا تعلق آخرت سے ہے، کہ یہ پیاری پیار میں، محبت ہی محبت میں تمہاری آخرت برباد نہ کر بیٹھیں، یہ میٹھے زہر نہ بن جائیں تمہارے لیے کہ تم شہد سمجھو اور نکلیں زہر۔ تو محتاط ان تمام محبتوں کو اللہ رسول کی محبت کے دائرے کے اندر تم رکھنا، اور بس اگر یہ محبتیں طغیانی پر آ گئیں، اللہ رسول کی حدوں کو پار کرنے لگ گئیں، اب یہ تمہارے لیے جو ہیں فتنہ بن جائیں گی، بڑا زبردست، یہ تمہاری آزمائش بن جائیں گی۔ اور جب انکنڈیشنل محبت کرتے ہیں ہم لوگوں سے، وہ محبت ہمارے لیے آزمائش بن جاتی، فتنہ بن جاتی ہے، تباہی بن جاتی ہے، ہماری غم کا سبب بنتی ہے۔ لوگ روتے ہیں محبت کے نام پر، محتاج ہو جاتے ہیں محبت کے، محبت مجبوری بن جاتی ہے۔ کسی انسان کی محبت انسان کی محتاجی اور کمزوری نہ بنے، یہ ویک پوائنٹ نہیں ہونا چاہیے۔ انسان بڑے مضبوط ہوتے ہیں، لیکن ایک ویکنس ہوتی ہے، وہ انسان جس سے کہ اس کو محبت ہو۔ اور جو آپ میں سے مائیں ہیں، آپ کو پتہ ہوگا کہ اولاد سے بڑھ کر کوئی کمزوری انسان کی نہیں، کوئی کمزوری نہیں۔ انسان سب کے سامنے سٹینڈ لے لیتا ہے، سب سے نمٹ لیتا ہے، سب کی مخالفت کر لیتا ہے، سب کے جذبات پر وہ حل چلا دیتا ہے، لیکن اولاد جب سامنے کھڑی ہوتی ہے تو یہ بڑی آزمائش ہوتی ہے۔ آپ نے اپنا فیصلہ کر لیا کہ ہم نہیں جائیں گے مہندیوں کے اندر، ہم نہیں کریں گے یہ سارے کام،
ہم برتھ ڈیز میں نہیں جائیں گے. اپنی اولاد سامنے کھڑی ہے, آنکھوں میں اس کے آنسو بھرے ہوئے ہیں, اور وہ کہہ رہی ہے کہ ماما میری برتھ ڈے ہے, پلیز میں برتھ ڈے کر لوں. آنکھوں میں ڈب ڈب آنسو, اور چہروں کے اوپر جو ہے وہ ایک اس قدر اپیل ہے, اور ایسی معصومیت برس رہی ہے. اور آپ افورڈ کر سکتی ہیں, آپ کے پاس پیسہ ہے, کوئی ریزسٹنس نہیں ہے, تو بتائیں یہ آسان ہے یا مشکل منع کرنا؟ اور کہہ رہی ہے ماما سب اپنی برتھ ڈے کرتے ہیں, سب سویٹس بانٹتے ہیں اسکول کے اندر, سب کیک کاٹتے ہیں, پلیز پلیز میں کر لوں, پلیز ایک دفعہ. تو یہ پلیز کہنا اور یہ اپیل کرنا, یہ محبت ہے نا, یہ آپ پر بھروسہ کر رہے ہیں, یہ آپ کی محبت کو اپیل کر رہے ہیں. تو جب محبت کو اپیل کی جاتی ہے انسان بہت کمزور ہو جاتا ہے, اور جب نفرت کو اپیل کی جاتی ہے انسان اسٹرانگ ہو جاتا ہے. ایک شخص سامنے کھڑا ہے, اس کی آنکھوں میں نفرت ہے آپ کے لیے, اس کے چہرے پر سختی ہے, درشتگی ہے, اور وہ انتہائی کرختگی کے ساتھ آپ سے مطالبہ کرتا ہے کسی چیز کا. آپ برابر کی کرختگی سے اس کو آپ دھتکار سکتے ہیں, کہتے ہیں جاؤ میں نہیں کرتے, ہم نہیں کرتے, جاؤ یہاں سے, میں نہیں کرتی یہ کام. آسان ہے نا, نفرت کو ریجیکٹ کرنا کتنا آسان ہے, لیکن محبت کو, اور وہ آپ پہ بھروسہ کر رہے ہیں, اپیل کر رہے ہیں آپ سے, جذبات کو اپیل کر رہے ہیں کہ پلیز آپ کریں گی, بھروسہ ہے, کانفیڈنس ہے آپ کے اوپر کہ آپ اس کا دل نہیں توڑیں گی, اور آپ نے کہا کہ نہیں یہ سنت کا طریقہ نہیں, یہ کام نہیں ہو سکتا. تو جس سے آپ نے محبت کی اس کا آپ نے دل توڑ دیا نا. اور جب انسان اپنے محبت کرنے والوں کا دل توڑتا ہے, جتنی دفعہ وہ ان کا دل توڑے گا اتنی دفعہ اس کا اپنا دل ٹوٹے گا, اتنی ہی دفعہ اس کا اپنا دل ٹوٹے گا. لیکن اس کا اندازہ لوگوں کو نہیں ہوتا. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ پتھر دل ہو گئے ہیں, ان پہ تو اثر ہی نہیں ہوتا کسی بات کا, بے حس ہیں, they're insensitive, absolute insensitive people, rigid ہو گئے ہیں, فینیٹکس ہو گئے ہیں, ان کو تو کسی کی فیلنگس کا خیال نہیں. یہ دھوکہ ہے نا. یہ ایک ونیر جو ہوتا ہے نا مومن کا اوپر سے, وہ اتنا سخت لگ رہا ہوتا ہے, اور یہ سختی کیوں ہے؟ یہ اس کا پروٹیکشن ہے. وہ کیا کرے, اگر وہ اس طرح سے رونے دھونے بیٹھ جائے گا وہ تو کرمبل کر جائے گا. تو اوپر سے اس کو بہت اسٹرانگ نظر آنا ہوتا ہے کہ نہیں بس یہ ہونا ہے. وہ اس طرح بات کرتا ہے سختی کے ساتھ. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بے حس ہے, وہ بے حس نہیں ہے. اندر سے کیا اس کا دل ہو رہا ہے وہ جانتا ہے, اس کا رب جانتا ہے. ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کو جب الوداع کہا ہوگا تو ایسے نہیں کہ وہ بس بائی دا وے روانہ ہو گئے, کیا ان کا دل ٹوٹا ہوگا. لیکن باپ کو تو نہیں پتہ چل رہا تھا نا. باپ نے تو کہا تھا وَہْجُرْنِی مَلِیَّ, ابراہیم دور ہو جا میری نظروں سے, میں تجھ کو سنسار کروا دوں گا. باپ نے تو یہ کہا تھا. اتنا غصہ باپ کو آیا تھا. ابراہیم علیہ السلام کا دل کیسے ٹوٹا ہوگا, لیکن انہوں نے اظہار تو نہیں کیا. تو یہ ایک کمبینیشن ہے سختی اور نرمی کا جو مومن کو اختیار کرنا ہوتا ہے. اوپر سے اس کو ایک ونیر چڑھانی ہوتی ہے, کرسپ ونیر نا, لیکن اندر سے وہ بالکل ٹوٹ رہا ہوتا ہے. لیکن یہ ٹوٹنا بھی اچھا ہے, پتہ چل جائے گا کہ محبت کس سے زیادہ ہے. دل ٹوٹ جائے وہ بہتر ہے, اللہ کی حد نہ ٹوٹے. یہ رول بنا لیں, دل ٹوٹ جائے کوئی بات نہیں, اللہ کی حد نہیں ٹوٹنی چاہیے. تو لہٰذا اسی کے بارے میں یہاں پر وارن کیا گیا کہ دیکھو ان سے بچ کے رہنا, ان کی باتوں میں مت آ جانا, جہاد کرتے رہنا مسلسل, فاحذروہم, ان سے بچ کے رہنا. لیکن پھر آگے بیلنس کیا جا رہا ہے بات کو. ایک لفظ ہے فاحذروہم, اس کو 3 الفاظ سے بیلنس کیا گیا. فرمایا وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا, اور اگر تم عفو درگزر سے کام لو, نظر انداز کر دو, معاف کر دو, فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ, تو اللہ غفور و رحیم ہے. یہ بیلنس سوائے اللہ کے کلام کے اور کسی کلام میں ہو نہیں سکتا. کہ دشمنی کا مطلب یہ نہیں کہ تم گھر کو میدان جنگ بنا لو, ہر وقت گھر اکھاڑا بنا رہے, ہر وقت اپنے گھر والوں کی خوشیوں پر تم پانی پھیرنے والے بنو, ان کے جذبات کو تم کچلتے ہی رہو سارا وقت. یہ کرنے کو نہیں کہا جا رہا. کہ تم یہ مطلب مت سمجھنا کہ تم گھر میں داخل ہو تو گھر والوں کو سانپ سونگھ جائے, ہنسی مذاق ان کا بند ہو جائے, ان کے سانس اوپر کے اوپر نیچے کے نیچے رہ جائے. یہ کرنے کو نہیں کہا جا رہا. تعفوا وتصفحوا وتغفروا, یہ تربیت کرنی ہے. تربیت کے لیے نرمی نہایت ضروری ہے. بہت سختی کے ساتھ تربیت نہیں ہو سکتی.
دشمن کے ساتھ تو سختی ہوگی، لیکن گھر والوں کے ساتھ نرمی اور ہوشیاری، ان دو کی ضرورت پڑتی ہے۔ اولاد کو ایک ذمہ داری سمجھے انسان، لائبلٹی ہے اولاد، رسپانسبلٹی ہے اولاد۔ جہاں روک ٹوک کرنی ہے وہاں ذرا ڈھیل بھی دینی ہے۔ تو ایک لفظ ہے عداوت، ایک لفظ ہے فاحذروہم، اس کو 3 الفاظ سے بیلنس کیا عداوت کے لفظ کو، کہ تم ان کی تربیت کرو، جاسوسی مت کرتے رہو، چھوٹی چھوٹی باتوں پر تم جبار کی طرح مت پکڑو۔ سورہ شعراء میں جو ہم نے پڑھا تھا، ان بطشتم جبارین، کہ تم پکڑتے ہو تو جباروں کی طرح پکڑتے ہو۔ سمجھاؤ پھر ڈھیل دو، پھر سمجھاؤ پھر ڈھیل دے دو۔ جاسوسی مت کرو ان کی، چھپ چھپ کے ان کے عیب مت تلاش کرو، گھر کو میدان جنگ مت بناؤ، بلکہ رفتہ رفتہ تربیت کے لیے نرمی اور رحم انتہائی ضروری ہے۔ اسی لیے رب کی صفت ہے رحمان اور رحیم۔ اگر رحمت نہیں ہے اور نرمی نہیں ہے، تربیت نہیں ہو سکتی۔ اور اللہ تعالیٰ نے ماں کے اندر یہ کیا کمبینیشن رکھا ہے۔ شکر ہے کہ باپوں کے حوالے تربیت نہیں کی، وہ تو سب کو مینٹل اسائلم تک پہنچا دیتے۔ شاید ایکسٹریم پر چلتے ہیں نا باپ، یا تو شدت کی سختی یا بالکل ہی بے نیاز، باپوں کا یہ حال ہے۔ اور ماؤں کا معاملہ مختلف ہے۔ ماں تو ایک تھپڑ مار بھی لیتی ہے تو بچوں کو اتنا فرق نہیں پڑتا، پھر وہ ماں سے ہی لپٹ جاتے ہیں۔ اور باپ اگر مارے تو سوچیں، وہ تو بچوں کی نفسیات پر اس کا اثر پڑ جاتا ہے جا کے۔ تو یہ کمبینیشن یوں رکھا جائے کہ سختی ماں کے حوالے ہو اور تربیت بھی ماں کے حوالے ہو۔ باپ جو ہیں ان کی حیثیت گیسٹ اپیئرنس کی ہونی چاہیے۔ یہ تجربے سے بتا رہی ہوں، کوئی نفسیات نہیں پڑھا رہی میں آپ کو۔ آج کل کیوں؟ اس لیے کہ آج کل یہ بہت زیادہ کہنے لگ گئے ہیں کہ ماں اور باپ کا برابر کا حصہ ہے تربیت میں۔ ان نیچرل بات کرتے ہیں، نہیں ہو سکتا کہ اگر ایک دفعہ ماں نے ڈائپر بدلا ہے تو اگلی دفعہ باپ ڈائپر بدلے، ایک دفعہ ماں نے باٹل بنائی ہے نیکسٹ ٹائم باپ باٹل بنا کر لے۔ یہ کیسی باتیں ہیں؟ حماقت کی باتیں ہیں ساری۔ کیوں کرے وہ یہ سارے کام؟ کمائے بھی تو اوپر سے وہ پھر بچے کی بھی خدمت کرے۔ تو یہ تو عجیب بات ہے نا۔ یہ ان معاشروں کے اندر یہ باتیں چلتی ہیں جہاں بیوی برابر کا کما رہی ہے، وہ اور بات ہے، کما تو نہیں رہی برابر کا، آرام سے وہ گھر میں ہے اور پھر انتظار کرے کہ میاں آئیں گے تو پھر وہ ڈائپر چینج کریں گے۔ یہ کیا باتیں ہوئیں؟ اور باپ کو بہرحال باپ اور بچوں کے درمیان اگر ماں تھوڑا سا فاصلہ رکھے تو وہ اچھا ہی ہے، بفر زون بن کے رہے، کبھی بھی بچوں کو باپ سے نہ ٹکرائے، نیور ڈو دیٹ۔ اس طرح اپنے بچوں کو باپ سے ٹکرانا نہیں چاہیے۔ خود ماں ہٹ گئی بیچ میں سے اور بچوں کو باپ کے حوالے کر دیا کہ آپ جانیں، آپ کا کام جانیں، آپ تو دیکھتے ہی نہیں، آپ تو انٹرسٹ ہی نہیں لیتے، آپ یہ نہیں کرتے، آپ وہ نہیں کرتے۔ یہ نہ کریں، یہ مشورہ ہے، آپ کو کوئی حکم نہیں دیا جا رہا۔ اس لیے کہ ماں بہرحال ایک بفر ہوتی ہے بیچ میں، اور کوئی نہ کوئی تو وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ماں کی گود میں بچہ ڈالا ہے، ورنہ کیا باپ نہیں پیدا کر سکتا تھا؟ اللہ مرد کے اندر صلاحیت رکھ دیتا بچہ پیدا کرنے کی، کیا مشکل تھا اللہ کے لیے؟ تو کیوں آخر ماں کو رکھا، اور کیوں آخر ماں کی ذمہ داری رکھی گئی ہے تربیت اولاد کی؟ تو زیادہ ذمہ داری ماں کی ہے، 75% ماں کی ہے، 25% باپ کی، اس سے زیادہ نہیں ہے۔ تو یہ بعض دفعہ مائیں جو بلیم کر دیتی ہیں باپوں کو کہ انہوں نے دیکھا ہی نہیں بچوں کو، انہوں نے تربیت ہی نہیں کری۔ باپ کا کام نہیں تھا، آپ کا کام تھا، وہ کما کے لا رہا تھا، تربیت آپ کا کام تھا۔ آپ دیکھیں، پڑھانے کے لیے آپ بیٹھی ہیں اپنے بچے کو، تو جو بھی کچھ گزری آپ کے دلوں کے اوپر دونوں کے، گزر گئی، چلو شام کو سب ٹھیک ٹھاک ہو گیا۔ اب امیجن کریں کہ شام کو آپ کے شوہر گھر میں داخل ہوئے، آپ نے کہا ذرا میتھس پڑھا دیں بچے کو، اس نے کہا اچھا پڑھاتا ہوں، میاں نے پڑھانا شروع کیا، پھر کیا جنگ اور جدل شروع ہوگی گھر کے اندر، قتل و غارت گری کی نوبت آ جائے گی تقریباً۔ ایک ہمارے جاننے والے ہیں، اتنے مزے کی انہوں نے بات بتائی، ان کے بچے کے ایگزامز ہونے والے تھے، اماں صاحبہ نے میاں کے حوالے کر دیا بیٹے کو، تو کہنے لگیں، خود ہی بتا رہی تھیں کہ میرا بیٹا مجھ سے کہنے لگا کہ اماں یہ بتائیں کہ یہ اتنا جب میں پٹتا ہوں تو میں مر جاؤں گا تو میں پاس کیسے ہوں گا؟ تو ان کو تو غصہ آ جاتا ہے نا، ماں کے 4 تھپڑ اور باپ کا 1 ہاتھ برابر ہے، مرد کا ہاتھ کتنا بھاری ہوتا ہے نا، وہ جب ایک لگائیں گے آپ کے بچے کو تو آپ کو میاں بھی بہت برا لگے گا، اس وقت تو کوئی اچھا نہیں لگے گا، خود ہی تو آپ نے حوالے کیا تھا پہلے، وہ بھول گئیں، پھر رونے دھونے لگ گئیں۔ اب باقاعدہ مائیں روتی ہیں کونوں خدروں میں کہ وہ پٹ رہا ہے بچہ، اور ابا نے کمرہ بھی بند کر دیا اندر سے
کیا ایک ہنگامہ قیامت اندر آ رہی ہے تو حوالے کیوں کیا؟ یہ تو سوچنے کی باتیں ہیں نا، ہماری سوچنے کی باتیں ہیں. تو ماؤں کی حماقت ہوتی ہے جو بعض دفعہ اس طرح اولاد کو والد سے ٹکرا دیتی ہے، اور بعض دفعہ اولاد شدت کی متنفر ہو جاتی ہے باپ سے. اس میں ٹھیک ہے باپوں کا اپنا قصور ہوتا ہوگا، بعض دفعہ ماؤں کا بہت بڑا قصور ہوتا ہے، وہ باپ کو ولن بنا کر پیش کر دیتی ہیں. تو باپ کا بس ایک روب رہنا چاہیے ایک حد تک. فادر فگر ہم کہتے ہیں نا، فادر فگر، اب اس کو بالکل اگر آپ لے آئیں گی ایک عام سطح پر لے آئیں گے، اس کا روب اٹھ جائے گا. تو باپ کا روب نہیں اٹھانا چاہیے، اس کو ایک تھریٹ کے طور پہ رکھیں. کہہ دیں کہ ٹھہر جاؤ ابا آنے والے، بس یہ کہنا کافی ہو. لیکن آج کل تو ہم الٹا معاملہ دیکھتے ہیں، آج کل تو بچے دھمکاتے ہیں ماں کو، ٹھہر جائیں ابو آنے والے. آج کل تو معاملہ الٹا ہے. تو یہ نہیں ہونا چاہیے. ماں کو چاہیے کہ ماں بس ایک دھمکی کے طور پہ ابا کو رکھے کہ اگر باپ کو پتہ چل گیا تو شامت آئے گی. یہ ڈر ہونا چاہیے بچوں کے دل میں. تو ماں باپ ہوں، فرینڈلی ہوں، لیکن صرف فرینڈز نہ بن کے رہیں کہ بالکل ڈر ہی نہ رہے بچوں کے دل میں والدین کا. نہیں، ایک ڈسٹنس ضرور ہونا چاہیے ایک حد تک، بات مانے. لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی فرما دیا کہ دیکھو عفو درگزر سے کام لو، نظر انداز کر دو اور معاف کر دو. اللہ بھی تو معاف کرتا ہے. ہر چھوٹی چھوٹی چیز پر مت پکڑو ان کو. ہر وقت کا یہ تو میں کرنا، جوتم پیزار گھر میں رہنا انتہائی ناپسندیدہ چیز ہے. گھر کے ماحول میں سکون ہونا چاہیے، نرمی ہونی چاہیے. اور پھر وارن کیا گیا انما اموالکم و اولادکم فتنہ واللہ عندہ اجر عظیم. تمہارے مال اور تمہاری اولاد تو ایک آزمائش ہیں، اور اللہ ہی ہے جس کے پاس بڑا اجر ہے. تو آزمائش کو آزمائش سمجھو، ان کے اندر گم ہو کے مت رہ جاؤ، ان کو مقصد مت بنا لو زندگی کا، مال اور اولاد کو. اب یہاں دیکھیں مال اور اولاد کی بات کی گئی، بیوی کو نکال دیا گیا، اس لیے کہ بڑھاپے کے ساتھ ساتھ مال اور اولاد کی محبت جوان ہوتی ہے، اور بیوی کے بڑھاپے کے ساتھ ساتھ اس طرح کی محبت نہیں رہتی. اپنا بھی بڑھاپا ہے اور بیوی کا بھی، وہ جوش اور وہ جذبات بہرحال نہیں رہتے، وہ سرد پڑ جاتے ہیں. تو بیوی لائبلٹی بن جاتی ہے. اس کو بلڈ پریشر ہو گیا، وہ کھانس رہی ہے، اب ڈاکٹر کے پاس لے کر جانا ہے، اس کو نظر نہیں آ رہا. یہ تو پرابلم ہے نا بوڑھی بیوی کے ساتھ یا بوڑھے میاں کے ساتھ. تو عمر کے ساتھ ساتھ تو میاں اور بیوی لائبلٹی بنتے ہیں، ایک دوسرے کی لاٹھی بننا چاہیے ان کو. جبکہ مال اور اولاد یہ لاٹھی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، یہ ہے سہارا. اولاد پر ڈپینڈنٹ ہوتا ہے انسان، مال پر ڈپینڈنٹ ہوتا ہے. تو فرمائے کہ دیکھو یہ فتنہ ہے تمہارے لیے. تو دعا کیا کرو اللہ تعالیٰ سے کہ مال اور اولاد فتنہ نہ بنے. یہ ہمیں دعا کرنے کی ضرورت ہے. یہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنے. صحیح جگہ لگائیں گے، صحیح استعمال میں لائیں گے تو یہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنیں گے. نہ اپنی ذات سے اچھے ہیں، نہ اپنی ذات سے برے ہیں مال اور اولاد. ان کا استعمال اچھا اور برا بنا دیتا ہے. سورہ تحریم میں مزید انشاءاللہ اولاد کے بارے میں بات آئے گی، وہاں کچھ اور بات کریں گے. فی الحال یہاں پر ان ایسٹس کی بات کی جا رہی ہے کہ تمہارا مال تمہارا ایسٹ، تمہاری اولاد تمہارا ایسٹ ہے. ان کو احتیاط کے ساتھ تم ڈیل کرنا، یہ فتنہ نہ بن جائیں. اور بہرحال اللہ سے آگے ان کی اہمیت نہیں ہونی چاہیے، اللہ سے بڑھ کے ان کی اہمیت نہیں ہونی چاہیے. جو اللہ کے پاس ہے وہ اجر عظیم ہے. سورہ کہف میں ہم نے پڑھا ہے نا، المال والبنون زینت الحیات الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا. مال اور بنون، مال اور بیٹے دنیا کی زینت ہیں، اور عمل صالح ہے جو کہ باقی رہنے والی چیز ہے. تو اپنے عمل صالح کو اولاد اور مال کی بھیٹ مت چڑھا دینا، بچ کے رہنا، یہ فتنہ نہ بن جائیں. اور اس کا علاج کیا بتایا؟ فاتقوا اللہ ما استطعتم واسمعوا واطیعوا وانفقوا خیرا لانفسکم. لہٰذا جہاں تک تمہارے بس میں ہو اللہ سے ڈرتے رہو، اور سنو اور اطاعت کرو، اور اپنے مال خرچ کرو، یہ تمہارے ہی لیے بہتر ہے. اس کا پریونشن بتایا جا رہا ہے. ہم کہتے ہیں نا پریونشن از بیٹر دین کیور. تو یہ پریونشن ہے یہاں پہ کہ مال اور اولاد کو تم فتنہ بننے سے پریونٹ کیسے کر سکتے ہو؟ تقوی کے ذریعے سے، اور اللہ کا کلام سنتے رہنے کے ذریعے سے، اور اطاعت کے ذریعے سے، اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے ذریعے سے. تم مال کو خرچ کرو اللہ کی راہ میں، فتنہ نہیں بنے گا. تم اولاد کو لگاؤ اللہ کی راہ میں، فتنہ نہیں بنے گی. پارٹنرز ان اے کامن کاز ہو جاؤ گی. فتنہ کب بنتی ہے؟
اولاد، فتنہ کب بنتا ہے مال؟ جب وہ اپوزٹ سائڈس پر کھڑے ہوں. فتنہ اس وقت بنتی ہے اولاد کہ جب ہم اولاد سے محبت کریں، اولاد اللہ سے محبت نہ کرے. مال فتنہ اس وقت بنتا ہے جب اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا دل بالکل نہ چاہے. اب اگر اولاد سے ہم محبت کرتے ہیں اور اولاد خود اللہ سے محبت کرتی ہے، اب وہ فتنہ نہیں ہے. بہت اچھی بات ہے، آپ ایک ہی طرف ہو گئے، دونوں مل کر اللہ کے کاز کے لیے کام کر رہے ہیں. ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام سے زیادہ مبارک ٹیم کون سی تھی؟ باپ بیٹے کی ٹیم. اس سے اچھی کیا ٹیم تھی بتائیں؟ عبداللہ بن ابی کے لیے اس کی اولاد فتنہ تھی. عبداللہ بن ابی منافق اور اس کا بیٹا مومن، تو اس کو تو کوئی چین نہ ملا اپنی اولاد سے. وہ اپوزٹ طرف تھے نا دونوں، اولاد کسی اور طرف تھی، باپ کسی اور طرف تھا. آزر اور ابراہیم علیہ السلام اپوزٹس. تو یہ ہوتا ہے پھر پرابلم کا سبب کہ اولاد جو ہے وہ اللہ سے محبت نہ کرتی ہو. ورنہ اگر وہ اولاد اللہ سے محبت کرنے والی ہے، آپ نے اولاد سے دین کا کام لیا ہے، الحمدللہ، بہت اچھی بات ہے. اور فرمائی یہ سب کام کرو کہ تمہارے اپنے لیے ہی بہتر ہے. وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. اور جو اپنے دل کی تنگی سے محفوظ رہ گئے، بس وہی فلاح پانے والے ہیں. شح کے اوپر ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں. خود غرضی، پوزیسونیس، سمیٹ کے رکھنا مال کو. جمع مالا وعددا، مال جمع کیا، گن کے رکھا، سیت کے رکھنا. تو یہ ہے پوزیسونیس، یہ ہے بخل، یہ ہے ہرس جو انسان کے اندر آتی ہے مال اولاد کے لیے. جو اس ہرس، اس بخل سے، خود غرضی سے بچا لیا گیا، وہی فلاح پائے گا. جو کچھ وہ اللہ کی راہ میں لگائے گا، اللہ اسی کو نفع دے گا. اور پھر پرزور دعوت ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی. ان تقرضوا اللہ قرضا حسنا یضاعفہ لکم ویغفر لکم واللہ شکور حلیم عالم الغیب والشہادۃ العزیز الحکیم. اگر تم اللہ کو قرض حسن دو تو وہ تمہیں کئی گنا بڑھا کر دے گا اور تمہارے قصوروں سے درگزر فرمائے گا. اللہ بڑا قدردان اور بردبار ہے، حاضر اور غائب، ہر چیز کو جانتا ہے، زبردست اور دانا ہے. تو اللہ کو دو، اللہ کے ہاتھ پہ رکھو. اللہ لے کر بیٹھنے والا نہیں، تمہارے ہی لیے بڑھائے گا، بہت اضافہ کرے گا. اور تم کو لوٹ کے تو اللہ کے پاس جانا ہے. تم جب اپنے آخری ٹھکانے پر پہنچو گے اور جو کچھ تمہارے ہاتھوں نے آگے بھیجا ہوگا، وہاں تم اللہ کے پاس اس کو بہت بڑھا ہوا پاؤ گے. تمہاری ہی خوشی کا سبب بنیں گی وہ تمام چیزیں. تو آخرت میں بھی فائدہ ہوگا، دنیا میں تمہاری خطاؤں کو اللہ ڈھانپ لے گا اس خیرات اور اس صدقے کی وجہ سے. تمہاری برائیاں دور ہو جائیں گی. ان الحسنات یذہبن السیئات، اچھائیاں برائیوں کو لے جاتی ہیں، کفارہ بن جائیں گی تمہاری برائیوں کا. یہ صدقہ کرنا اور یہ خیرات کرنا کفارہ بن جائے گا تمہاری برائیوں کا، اور نیکی کی طلب تمہارے اندر اور پیدا ہو جائے گی. اور اللہ تو بہت قدردان ہے، بہت حلم والا ہے. اللہ ایک دم نہیں پکڑتا، اللہ مہلت دیتا ہے، اللہ وقت دیتا ہے. دیکھیں ساری زندگی اللہ نے ہم کو دی ہے نا درست ہو جانے کے لیے. ہم اپنی اولاد کے ساتھ بعض دفعہ بہت سختی کر بیٹھتے ہیں نا. ہم اتنے سالوں میں جس مقام پر اب پہنچے ہیں، 40 سال کی عمر میں یا 45 سال کی عمر میں یا 30 سال کی عمر میں، ہم اپنی 13 سال کے بچے سے یا اپنے 20 سال کے یا 25 سال کے بچے سے ہم وہی تقویٰ توقع کرنے لگتے ہیں نا. تو یہ ان ریئلسٹک ایکسپیکٹیشنز بھی ہمیں بہت سختی پر مجبور کر دیتی ہیں. یہ کرنے کی ضرورت نہیں. بس آپ دھیرے ہاتھ سے ان کو لے کے چلاتی رہیے، ٹھیک ہے؟ کس کے پش نہیں کرنا. دیکھیں کسی چیز کو آپ بہت سختی کے ساتھ چلانے کی کوشش کریں گے، ہو سکتا ہے ٹوٹ جائے، ڈیمیج ہو جائے. ایک ہاتھ رکھیں پیچھے سے، ایک پیچھے سے ہاتھ رکھ کے چلایا جاتا ہے نا. آپ پیچھے سے سپورٹ ان کو کریں، ایک سپورٹ سسٹم دیجئے جو نیکیوں کو سپورٹ کرنے والا سسٹم ہو. گھر کا ماحول ایسا بنا لیجئے اور ان کو آپ مسلسل آپ ان کو انکریج کرتی رہیے نیکیوں کے اوپر، ہلکے سے پش کرتی رہیں. بس اتنا کام ہے، اور اس کے لیے آپ تیار رہیے کہ زندگی بھر کا کام ہے. دعا یہ کرنی چاہیے کہ اللہ میری اولاد کو موت نہ آئے جب تک وہ تیری فرما بردار نہ ہو جائے. بس اللہ پہ توکل ہے نا. اپنے اوپر اگر آپ ساری ذمہ داری لے لیں گی کہ میں تو ان کو چلوا کر ہی چھوڑوں گی دین پر، میں تو متقی بنا کر ہی چھوڑوں گی، آپ نہیں کر سکتی. آپ نے بہت زیادہ ذمہ داری اپنے اوپر لے لی ہے، آپ کے بس کا نہیں ہے یہ. اللہ سے دعا کیجئے
اور اللہ سے حکمت مانگیے کہ اللہ سختی کی جگہ میں سختی کر لوں اور نرمی کی جگہ میں نرمی کر لوں، اور یہ اللہ ہی دیتا ہے نا حکمت. اور انشاءاللہ تعالیٰ دھیرے 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 بہتری ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ. اللہ حلیم ہے نا، کتنی پیاری صفت ہے اللہ کی. اللہ بھی تو بخشتا ہے. اور اگر اولاد سے غلطی ہو جائے تو زندگی بھر شرمندہ نہ کرتی رہیں، پھر اس کو ہمیشہ تانا نہ دیں کسی غلطی کا. غلطی ہو گئی، بچے نے معافی مانگ لی، اس نے سوری کہہ دیا، وہ شرمندہ ہو گیا، بس چھوڑ دیں اس کو. بار بار پچھلی غلطی کا احساس دلا کے اس کو شرمندہ کرنا یہ بھی مناسب طریقہ نہیں، ضد آ جائے گی اس کے اندر. تو آہستہ آہستہ اس کی انشاءاللہ تعالی ہم دیکھیں گے کہ اولاد کی بہتری ہوگی. اور حاضر اور غائب سب کا جاننے والا اللہ زبردست اور حکیم معبود وہ میرا ساتھی ہے، تو مجھے فکر کس بات کی ہو. والآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.